السلام علیکم۔ میں ڈیلی ڈوز پاکستان ود علی رضا میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج میں آسٹریلیا اور پاکستان کی بات کروں گا، پر اس سے پہلے آسٹریلیا کے کچھ عجیب و فنی قانون آپ سے شیئر کرتا چلوں۔ دوستو، آسٹریلیا کا اسٹریٹ وکٹوریا، جس میں سنڈے کے دن دوپہر کے بعد آپ پنک پینٹس نہیں پہن سکتے کیونکہ یہ فیشن کے خلاف جرم مانا جاتا ہے۔ اسی طرح اسٹریٹ کوئنز لینڈ میں آپ خرگوش نہیں پال سکتے، یہ غیر قانونی ہے۔ ہاں، اگر آپ میوزیشین ہیں اور اپنے ہیڈ سے خرگوش نکالنے کا جادو آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں تو آپ خرگوش پال سکتے ہیں۔ اور تیسرا لا تو بہت ہی عجیب سا ہے۔ ویسٹرن آسٹریلیا میں آپ 50 کلو سے زیادہ آلو رکھے پائے گئے تو آپ کو بھاری جرمانہ ہو سکتا ہے۔ خیر، یہ تو کچھ فنی لاز تھے جو میں نے آپ سے شیئر کی۔ اب میں اپنے مین ٹاپک پر آتا ہوں۔ آسٹریلیا بھی ہماری طرح برٹش راج کا حصہ رہا ہے۔ دوستو، آسٹریلیا 1 جنوری 1901 میں ایک نیشن بن چکا تھا جس میں 6 اسٹیٹس شامل تھے، بٹ مکمل آزادی 1986 میں ایک قانون لاگو کرنے کے بعد حاصل ہوئی۔ آسٹریلیا کو ساری دنیا لکی کنٹری کے نام سے جانتی ہے کیونکہ 30 سال تک ریسیشن نے آسٹریلیا کو چھوا تک نہیں۔ دیکھا جائے تو آسٹریلیا کے چاروں طرف سمندر ہے، اس کا کوئی بھی نیبر نہیں۔ اس کے بعد بھی آسٹریلیا اپنی اکانومی بہت اچھے سے لے کر چل رہا ہے۔ نیبرز کا نہ ہونا نقصان بھی ہے اور فائدہ مند۔ فائدہ یہ کہ آپ کو زیادہ سیکیورٹی ایشو یا لینڈ ڈسپیوٹ نہیں ہوگا جیسا ہمارا کشمیر کے ساتھ ہے، اور نقصان یہ کہ آپ کو چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے بھی ہزاروں میل دور جانا پڑتا ہے۔ میں آسٹریلیا کو لکی کنٹری بھی پکارا کیونکہ آسٹریلیا قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، جن میں آئرن اور دوستو یہ ایک پتھر ہوتا ہے جس سے لوہا بنتا ہے، کوئلہ، گولڈ، ایلومینیم، LNG گیس، پیٹرول اور نیوکلیر پاور کے لیے یورینیم بھی آسٹریلیا سے پایا جاتا ہے۔ 50 سال پہلے آسٹریلیا کی گروتھ صرف مائننگ کی وجہ سے ہوئی، یعنی کوئلہ، آئرن، گیس اور پیٹرول نکال کر ترقی کی گئی۔ پر آج ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم پاکستان کو یہ قدرتی وسائل ملتے تو اب تک ہم انہیں ختم کر چکے ہوتے، بٹ آسٹریلیا نے ایسا نہیں کیا۔ آسٹریلیا کی ٹوٹل گروتھ میں مائننگ آج 7% شیئر کرتی ہے، یعنی آسٹریلیا نے اپنی اکانومی شفٹ کی۔ آج اس لکی کنٹری کا 7% مائننگ اور 7.1% ایجوکیشن ایکسپورٹ کرنے سے آتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے ایجوکیشن کیسے ایکسپورٹ ہو سکتا ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ دوستو، دنیا کی ٹاپ 50 یونیورسٹیز میں سے 5 آسٹریلیا میں ہیں، اور ہائر ایجوکیشن میں آسٹریلیا ورلڈ میں نمبر 3 پر آتا ہے۔ آپ دھیان سے سمجھیے، آسٹریلیا ہر سال کچھ سیٹس فورن اسٹوڈنٹس کے لیے ریزرو رکھتا ہے۔ یہ فورن اسٹوڈنٹس آسٹریلیا میں پڑھنے کے لیے ایکسٹرا فی پے کرتے ہیں اور گھر رینٹ پر لیتے ہیں۔ آسٹریلیا اسٹوڈنٹس کو وہاں کے بینکس بہت آسانی سے لون دے دیا کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اسٹوڈنٹس کچھ ایکسٹرا پیسے کمانے کے لیے جابس بھی کرتے ہیں، اور پھر اپنا اسٹڈی کمپلیٹ ہونے کے بعد اپنا لون چکانے کے لیے وہیں جاب کر لیتے ہیں۔ یعنی زیادہ فی لینے سے آسٹریلیا کا فائدہ، پوری دنیا سے ٹیلنٹ آسٹریلیا میں آیا تو فائدہ، اور پھر انہی اسٹوڈنٹس کو جابس مل جائیں تو ان سے ٹیکس لینے سے آسٹریلیا کا ہی فائدہ۔ آسٹریلیا کی آبادی 2 کروڑ 60 لاکھ سے زیادہ ہے، پر بڑھتی آبادی کو کیسے ایسٹ بناتے ہیں یہ بھی آسٹریلیا نے کر کے دکھایا، ٹیکس کلیکٹ کر کے۔ آسٹریلیا کا ٹوٹل ٹیکس بریکٹ جو ہے وہ 45% ہے۔ پاکستان کا یہ بریکٹ مشکل سے 20% بھی نہیں ہوگا۔ آسٹریلیا کی صرف 6% زمین قابل کاشت ہے، یعنی ایگریکلچرل ہے، اور صرف اس 6% زمین میں سے وہ اپنے لیے اناج اگاتے بھی ہیں اور باہر دوسری دنیا کو ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں، جن میں سر فہرست گندم ہے۔ ایک نیچرل ریسورسز پہ چلنے والا ملک ایجوکیشن، ٹیکسز اور ایگریکلچرز کو بھی دن بدن امپروو کر کے اچھے پیسے کما رہا ہے۔ دوسری طرف پاکستان کی بات کروں تو پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ ہر سال ہم گندم، چاول پہلے خود اگا کر دوسرے ملکوں کو بیچ دیتے ہیں اور پھر وہی گندم مہنگے داموں میں خرید کر واپس اپنے ملک میں لاتے ہیں۔ ایجوکیشن کی بات کروں تو ہمارے اسٹوڈنٹس کے پاس چوائسز ہی نہیں ہوتی، جن کی وجہ سے انہیں باہر جانا پڑتا ہے، اور اس میں بہت قابل لوگ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں اور واپس نہیں آتے۔ ہمارا تعلیمی نظام ہی کچھ ایسا ہو چکا ہے کہ ہم BA اور BSc کے ارد گرد ہی گھوم رہے ہیں۔ ٹاپ 50 یونیورسٹیز میں سے شاید ہی ہماری کوئی یونیورسٹی لسٹڈ ہو، تبھی آج بھی باہر سے پڑھ کر آیا انسان یہاں بہت قابل سمجھا جاتا ہے۔ ماضی میں فورن اسٹوڈنٹس پاکستان میں آیا کرتے تھے، پر تعلیم کے معیار اور رہی سہی کسر ملک کی صورتحال نے پوری کر دی۔ دوستو، میری یہ ویڈیو کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ میں پاکستان کو کم سمجھتا ہوں یا پاکستان کو ڈی ویلیو کر رہا ہوں۔ پاکستان میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں، ہاں اگر کمی ہے تو صرف محنت کی۔
میں بھی ترقی یافتہ پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ ایک دن ضرور دیکھوں گا۔ میری یہ ویڈیو یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ میری ویڈیو کا فیڈ بیک کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ ڈیلی ڈوز پاکستان وتھ علی رضا کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔